کے محتاج نہیں سینئر صحافی مظہر عباس صاحب، اور ساتھ میں قانون دان ہیں اور احتساب بیورو کے کیسز اور اکاؤنٹیبلٹی لاء پر ان کی گہری نظر رہتی ہے عادل چٹھا صاحب ہیں، ہوز اے پریکٹسنگ ایڈوکیٹ۔ بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ مظہر صاحب، اگر آپ سے آغاز کریں سر، جو اب پاکستان تحریک انصاف شروع ہی ہو گئی سر تنقید کرنے کہ جی حمزہ شہباز صاحب کی باہر آنے سے اب پی ڈی ایم کی قیادت میں بھی دراڑیں پڑ جائیں گی۔ سب سے پہلے سر، واٹ ڈز دس مین فار پی ڈی ایم؟ یہ اب ریوائٹلائز ہوگی یا آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ زیادہ پیچیدہ ہوگا؟ کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ جی شکریہ۔ دیکھیے، مجھے نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم کی پالیٹکس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے، کوئی مسلم لیگ نون کی سیاست میں تبدیلی آنے جا رہی ہے۔ حمزہ شہباز جو ہے وہ ضمانت پہ رہا ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں ضمانت پہ رہائی میں اتنا استقبال ہوتا ہے کہ جیسے بری ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ ہمارے یہاں سیاسی ہمارے یہاں مقدمات بنائے ہی ایسے جاتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے آپ ابھی خود ہی آپ بتا رہے تھے کہ 2019 میں گرفتاری ہوئی، 2021 میں ضمانت ہوئی، اور اس دوران جو ہے وہ کیس ٹرائل تو بڑی دور کی بات، چارج بھی فریم نہیں ہوا۔ اس سے بڑا جو ہے وہ احتساب کے پورے عمل پر سوالیہ نشان اور کیا ہو سکتا ہے؟ 2-2 سال آپ لوگوں کو رکھتے ہیں، چاہے وہ فواد حسن فواد ہوں، احد چیمہ ہو، ماضی میں بھی چلے جائیں تو مقدمات اس طرح۔ تو ہمارے یہاں احتساب جو ہے وہ اتنا پولیٹیسائز ہو گیا ہے اور اتنا سیاسی انداز میں ٹیکل ہوتا ہے کہ جب کسی کی رہائی ہوتی ہے تو ہمیں اس کے اندر سیاست نظر آتی ہے، اور جب کسی کی گرفتاری ہوتی ہے تو ہمیں سیاست نظر آتی ہے۔ یعنی اب 2 تاریخ کو مریم نواز کو نیب عدالت نے طلب کر لیا، اتنے مہینوں میں تو طلب نہیں کیا گیا، اب طلب کیا گیا ہے تو یہ لگ رہا ہے کہ گرفتاری اچھا جو لگتا ہے عام طور پہ وہی ہو جاتا ہے، اور یہی سب سے بڑی اس سے یہ پورے احتسابی عمل پر سوالیہ نشان ہے کہ اس میں کس طریقے سے کیسز میں تیزی آتی ہے، کس طریقے سے کیسز کم ہوتے ہیں، اور اوپر کی سطح پہ بھی آپ چلے جائیں، جو ماضی میں بڑے ہائی پروفائل کیسز تھے وہ لاپتہ ہو گئے ہیں اور نئے کیسز آ گئے ہیں، بہت سے کیسز میں فیصلہ بھی ہو گیا، بہت سے کیسز میں چیزیں آگے بھی بڑھ گئیں۔ تو یہ تو ہمارے یہاں جو کیسز ریوالو کرتے ہیں وہ پاکستان کی پالیٹکس کے گرد ریوالو کرتے ہیں، اور یہی پاکستان میں عدالتی نظام پر بھی سوالیہ نشان ہے اور پاکستان کے سیاسی نظام پہ بھی۔ اب حمزہ شہباز کی جو رہائی ہے اور اس طریقے سے جس طرح ان کا استقبال کیا گیا ہے اور مریم نواز خود پہنچی ہیں، تو ایک تو اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز میں کوئی دراڑ پڑی ہوئی ہے، کوئی رفٹ ہے، اور اسی طریقے سے اوپر کی سطح پہ شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان کوئی شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ لیکن جو حمزہ کا رول تھا وہ اسی طریقے سے اس وقت بہت زیادہ مجھے حمزہ ہائی پروفائل میں اپنی ایکٹیویٹی دکھاتے فوری طور پہ نظر نہیں آتے۔ اگر 2 تاریخ کو کہیں مریم نواز جو ہے وہ گرفتار ہو جاتی ہیں اور اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو الگ بات ہے، ورنہ تو مجھے مریم نواز مظہر صاحب کیونکہ 2-4 میں پوائنٹس کور کرنا چاہ رہا تھا، پہلے میں ذرا شرازی صاحب کا بھی سوال شامل کر دیتا ہوں۔ جی شرازی صاحب۔ انفیکٹ میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ جیل سے تو بہرحال باہر آ گئے مظہر صاحب، تو اس موقع پہ اگر وہ خاموش رہتے ہیں تو پھر کیا تصور کیا جائے کہ کیا وہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے بیانے کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، اور اگر وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کیا سمجھیں کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف کا بیانیہ بھی اب وہی ہو گیا جو نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کا ہے؟ تو کیا لگتا ہے، اور پھر ساتھ میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر مریم نواز صاحبہ جیل چلی جاتی ہیں تو اس کے بعد اسی بیانے کو لے کے آگے چلیں گے حمزہ صاحب، یا پھر ہمیں کچھ میں بدلاؤ نظر آئے گا؟ بہرحال دیکھیے، بہت زیادہ چینج مجھے نہیں نظر آتی مسلم لیگ نون کی پولیٹکس میں۔ اس کی ایک بڑی بنیادی سی وجہ ہے کہ دیکھیے مریم نواز کا جو پروفائل ہے وہ بہت ہائی ہو گیا ہے، بہت اوپر چلا گیا ہے۔ مریم نواز کی گرفتاری جو ہے وہ بہت آسان نہیں ہوگی۔ مریم نواز کی گرفتاری کے جو پولیٹیکل کانسیکوینسز ہیں وہ بڑے مختلف ہو سکتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ 3 مارچ کو الیکشن ہے سینٹ کا،
2 مارچ کو اگر مریم نواز فرض کریں اگر گرفتار ہو جاتی ہیں، جس کے مجھے خیر امکانات اس کے کم نظر آتے ہیں، لیکن اگر ہو جاتی ہیں تو اس کے جو سیاسی مضمرات ہیں وہ بڑے سنگین ہوں گے، اور ظاہر ہے پھر حمزہ شہباز ہی رہ جائیں گے کہ حمزہ شہباز پھر پالیٹکس کریں، تو اس سے یہ تاثر اور زیادہ زور پکڑ جائے گا کہ شاید نواز شریف کی پالیٹکس تھوڑی سی پیچھے ہو رہی ہے اور ایک مرتبہ پھر شہباز شریف کی پالیٹکس آگے ہو رہی ہے۔ سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ مریم نواز کے ساتھ نیب جو ہے وہ کیا کرتی ہے، ان کی گرفتاری عمل میں ٹھیک، آتی ہے، میں مریم نواز گرفتار نہیں جی ہوں گی تو مریم نواز ہی ٹھیک سر، میں ذرا اس میں یہ عادل چٹھا صاحب کی بھی رائے شامل کر لوں۔ عادل یہ بتائیے گا کہ جو تنقید کی جاتی ہے قومی احتساب بیورو کے کیسز کی اور چارجز کے متعلق کہ ضمانت کے حوالے سے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو یہ دیکھیں کہ فلائٹ رسک ہے، یا یہ دیکھیں اگر تحقیق کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے، یا یہ دیکھیں کہ ایویڈنس کو کیا سیبوٹاج کیا جائے گا، لیکن ان سارے قانونی نکات کو ایک طرف رکھ کر آدمی کو نہ صرف گرفتار کر دیا جاتا ہے، چارج بھی جس طرح حمزہ شہباز صاحب کے کیس میں چارج بھی سال بعد فریم ہوا، اس حوالے سے کس طرح دیکھتے ہیں آپ ہمارے احتساب کے قوانین کو؟ بہت شکریہ اسد، اس میں جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ابھی کہ حمزہ شہباز کو جون 2019 میں گرفتار کیا گیا تھا، اور جیسے کہ عدالتی فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کے خلاف جو ریفرنس فائل ہوا وہ اگست 2020 میں ہوا، اور جو انہیں چارج شیٹ کیا گیا وہ نومبر 2020 کے اندر کیا گیا، اور ابھی تک ان کے صرف مقدمے کے اندر 110 گواہان میں سے صرف 8 گواہ ہوئے ہیں۔ تو یہ جس طریقے سے یہ معاملات کو لے کے چلا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے اس صرف محض الزامات کی بنیاد پر جس سطح پہ آپ کے پاس کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہوتے، اس سطح پہ جس طرح سے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کے خلاف میرا خیال ہے یہ ایک عدالتی فیصلہ ایک نظیر کے طور پہ ہے کہ لوگوں کی جو شخصی آزادی ہے اس کو ایک خاص حد تک جب تک آپ نے کچھ ثابت نہ کر لیا ہو، اس کو کسی شخص کو پابند سلاسل نہیں رکھا جا سکتا۔ اور اسی طرح کے ہم نے اور بھی بہت سے فیصلے انہی سالوں میں عدلیہ کی طرف سے دیکھے ہیں، جس میں سے ایک فیصلہ خواجہ سعد رفیق کے کیس میں بھی تھا، اور اس طرح میر شکیل الرحمان کے کیس میں بھی تھا۔ بالکل ٹھیک جی، شرائی صاحب۔ تو عادل صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ بنیادی طور پر جس طرح مظہر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ضمانت کا ہو جانا اس بات کی غمازی نہیں کرتا کہ وہ شخص بے گناہ تھا جو جیل کے اندر رہا اتنے عرصے تک، تو بنیادی طور پہ اس وقت جو نون لیگ ایک امپریشن دے رہی ہے کہ شاید یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، آپ کو لگتا نہیں کہ ان کے خلاف جو بہرحال جو ان پہ الزام ہے وہ بڑا سنگین ہے، اور اس کے خلاف جو ایویڈنس بھی خود شہزاد اکبر صاحب کے جو احتساب کے جو مشیر ہیں پرائم منسٹر کے، انہوں نے بھی اور خود نیب نے بھی جو ایک طرح سے چارج ان کو کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کافی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے اسٹیبلش ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ماضی میں ایسا ہوا ہے جن کی بنیاد ان کے خلاف کیس بنا ہے؟ دیکھیں، کسی کو گناہ گار کرنا تو عدالت کا کام ہے، اور عدالت کسی کو گناہ گار کرنے کا تعین صرف اس وقت کر سکتی ہے جب عدالت نے تمام شواہد عدالت کے سامنے پیش ہو گئے ہوں، اور تمام جو ایویڈنس ہے وہ کراس ایگزامینیشن کی سطح سے گزر گیا ہو، کراس ایگزامینیشن کے ٹیسٹ پہ پورا اترا ہو۔ لیکن اس سے پہلے یہ کامنٹ کرنا کہ کوئی گناہ گار ہے قانونی طور پر یا کوئی گناہ گار نہیں ہے، یہ تو ایک بہت غیر سنجیدہ اپروچ ہوگی۔ لیکن البتہ کسی شخص کو جو بھی اس میں قانونی معاملات ہوں گے وہ عدالت میں چلیں گے، اور عدالت اس پہ اپنا فیصلہ کرے گی، معاملات کا تعین کرے گی ایویڈنس کے بعد۔ لیکن فی الحال تو جو معاملہ اس بیل کے بعد جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کے خلاف جب کچھ ثابت عدالت میں نہیں ہوا، اور جب ٹرائل اتنا سلو چل رہا ہے، تو کیسے کسی شخص کی شخصی آزادیوں کو اتنے عرصے تک جو ہے کسی شخص کو پابند سلاسل رکھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، اچھا مظہر عباس صاحب، جو پاکستان مسلم لیگ نواز پنجاب کی آرگنائزیشن کے بارے میں اگر ذرا بات کریں تو اس میں شہباز شریف صاحب کا اور حمزہ شہباز کا مرکزی کردار تھا۔ اب آپ نے کہا کہ، اور بالکل درست فرمایا، کہ کوئی اس طرح کی واضح تبدیلی تو نہیں دیکھنے کو ملے گی، آنے والے دن ثابت کریں گے کہ کیا چینجز نظر آتے ہیں۔ لیکن ود ریگارڈز ٹو پارٹی آرگنائزیشن سر، جو پہلے ایک خوف کی لہر تھی کہ شاید کچھ ایم پی ایز یہ بزدار حکومت توڑ دے گی، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کی نائب صدر کا بھی یہی کہنا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، پارٹی بھی ہماری متحد رہی،
اور لوگوں نے کیا کوشش نہیں کی. تو سر ود ریگارڈز ٹو یونٹی آپ کو پاکستان مسلم لیگ نواز قائم و دائم نظر آتی ہے؟ دیکھیے جو میرا خیال ہے کہ جو بہت ہی ورس سینیریو تھا اس میں تو مسلم لیگ نون انٹیکٹ نظر آئی. اور پچھلے 2.5 سال میں اگر ہم دیکھ لیں کچھ ایم پی ایس کی ملاقات بھی بزدار صاحب سے کرائی گئی, ان کو دوبارہ بھی دکھایا گیا, وہ آ کے اپنی کوئی پریس کانفرنس بھی انہوں نے کی. ادر دین دیٹ آپ کو کہیں بھی مسلم لیگ نون کسی سٹیج پر بریک ہوتی ہوئی نظر آئی؟ وہ مجھے تو نہیں نظر آئی. میرے خیال میں تو مسلم لیگ نون اس لحاظ سے تو انٹیکٹ ہے. لیکن ایک بہت سگنیفیکنٹ بات جو ہے وہ یہ کیا وجہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے آج جو سینٹ میں پنجاب میں ہوا اس کا جواب دینے سے گریز کیا. حالانکہ ایک طریقے سے ان سارا کنسنسس بنا, مسلم لیگ نون کے 5 سینیٹرز منتخب ہو گئے, لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گی تو انہوں نے نو کامنٹ کر دیے, یا انہوں نے کہا کہ میں بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن رہنے دیں. اب یہ اس میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. اس میں عین ممکن ہے کہ وہ جو ایم پی ایز ہیں جو مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز ہیں, عین ممکن ہے کہ ان کی میجورٹی نے جو ہے وہ یہ جو پورا ایگریمنٹ ہوا ہے, عین ممکن ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کی کنسرن اس میں شامل ہو. اور اگر کیونکہ نواز شریف کی اگر اس میں اس طریقے سے ڈائریکٹلی کنسرن ہے تو پھر مریم نواز صاحبہ نے کیوں اوائڈ کیا اس سوال کا جواب دینے سے؟ یہ پولیٹیکل بہت اہم بات ہے کہ ورنہ تو بہت آبویس تھا کہ جی ہم نے کنسنسس بنا لیا, کنسنسس کا ٹوٹ ہو جاتی, ہارس ریڈنگ ہوتی, بہت پولیٹیکل جواب دیا جا سکتا تھا. لیکن انہوں نے یہ جواب دے کر بہت سے سوالات کھڑے کر دیے کہ کیا ان کی مرضی کے خلاف یہ سب کچھ ہوا ہے, کیا وہ اس کے خلاف تھیں جو ہوا ہے, اور اگر ایسا ہے تو پھر مریم نواز صاحبہ اس مسئلے کو کیا پارٹی کی جو ان کی جنرل کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں اس مسئلے کو ٹیک اپ کریں گی؟ کیا نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی ری ایکشن آئے گا؟ نواز شریف صاحب کے اشواز اس میں شامل ہے جو کہ ایک تاثر ہے اور دیا جا رہا ہے, تو پھر مریم نواز تو بہت اوپنلی یہ بات کرتی کہ ہاں جی ایک ہم نے کوشش کی کہ کنسنسس بنائیں. یہ مجھے تھوڑا سا ڈسٹربنگ کوسچن لگ رہا ہے. ٹھیک ہے مظہر صاحب, کیونکہ اسی پر وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد وہ جاری رہے گی, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی لاہور کے عدالت عالیہ کے حمزہ شہباز کیس میں ضمانت کا فیصلہ. مظہر عباس صاحب سے پہلے ذرا عادل چٹھا صاحب سے بھی یہی سوال کرتے ہیں. عادل, آپ نے ابھی ذکر کیا تھا عدالت عالیہ کے تفصیلی فیصلے کے متعلق, یہ بتائیے گا کہ اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے خود کہا کہ چارج میں اتنی تاخیر ہوتی ہے, کیس کو آگے بڑھنے میں اتنی تاخیر ہوتی ہے, یہ تمام شواہد کو سامنے رکھنے میں اتنا زیادہ ڈیلے ہوتا ہے. کیا قانون میں تبدیلی لانی چاہیے, یا یہ سیاسی ول کی بھی بات ہے کہ آپ اس قانون کو غلط طور پہ استعمال کرتے ہیں؟ کس طرح دیکھتے ہیں؟ شکریہ اسد. اس میں کئی فیکٹرز بہت اہم ہیں. اس میں نیب کی کیپیسٹی کا بھی کوشچن ہے کہ ایک ایسی آرگنائزیشن جس کے صرف 1000 کے قریب امپلائیز ہیں, کیا وہ سب سیاستدانوں کے خلاف تمام کرپشن کے مقدمات کی بیک وقت پیروی کر سکتا ہے, ان کی تحقیق کر سکتا ہے, اور ان کو انویسٹیگیٹ کر کے ایسے ریفرنسز بنا سکتا ہے جن کو مضبوط ریفرنسز کہا جا سکے؟ اس کے ساتھ اس میں قانون میں بھی کسی حد تک جو ہے تبدیلی کی ضرورت ہے, جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ریفرنس کو عدالت جو ہے احتساب عدالت وہ 30 دنوں کے اندر اس کا فیصلہ کرے گی. اب 30 دنوں کے اندر تو شاید اگر عدالت ڈے ٹو ڈے ٹرائل بھی چل رہا ہو پھر بھی شاید 15-20 سے زیادہ گواہان نہ ہو سکے. اور اس میں غالباً اس ایسپیکٹ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نیب جس طرح سے کیس بناتا ہے اور اس کے اندر جس طرح سے 200 کے قریب 150 کے قریب گواہان ڈال دیتا ہے, کیا یہ طریقہ کارگر ثابت ہوتا ہے کنوکشن لے کے آنے کے لیے نیب کے لیے؟ مظہر صاحب, اگر اس سے جوڑ کے سر ایک سوال آپ سے بھی کر لیں, جو پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ہم سب کے پیچھے جائیں گے, ہم این آر او کسی کو نہیں دیں گے, اور اگر اس کو سیاسی تناظر میں دیکھا جائے سر تو فی الحال کوئی کنوکشنز بھی نہیں ہوئی.
آپ نے جس طرح ایک پرانے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا، اسی طرح کی کارروائی ہوتی ہے، لوگ اندر جاتے ہیں اور پھر ٹینٹیٹیو میرٹس پہ بیل بھی ہو جاتی ہے، لیکن کبھی یہ اس طرح کا کوئی ایشو منزل تک نہیں پہنچتا سر. تو اگر آپ نے کنوکشنز میں اضافہ کرنا ہے تو کیا آپ کے کیس کو زیادہ مضبوط ہونا ہے یا نیب کی کیپیسٹی ہی خراب ہے، جس طرح ابھی عادل کہہ رہے تھے؟